بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بچوں، السلام علیکم۔ آپ کو عید کی ڈھیروں مبارکبادیں میں پیش کرتا ہوں۔ آج عید کا دن تھا، اگرچہ مجھے سارا دن لوگوں سے ملتے گزر گیا اور یہ دن ہمارا 7 بجے شروع ہوا اور ابھی تک رش لگا ہوا ہے۔ مجھے دیر بھی ہو گئی یہ ویڈیو بنانے میں، اس کے لیے بھی میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ بات جو ہے وہ وہیں پہ کھڑی ہوئی ہے۔ ہماری جو جنرل ہے وہ 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ ہر ایشو پر ان کی جنگ ہے قوم سے، پاکستان سے، اور وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ وہ جو رستے میں آئے گا اس کو اڑا کے رکھ دیں گے۔ اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے وطن کے بیٹے قربانیاں دے رہے ہیں، جس کو ان کی ہائی کمان کہتی ہے یہ کام کرے، اور یہی آپ کی ڈیوٹی ہے۔ وہ اس کو کرنے کے لیے تیار بھی ہو جاتے ہیں۔ جنہوں نے پاکستان کی حفاظت کی قسم کھائی تھی، وہ اپنے ملک کے لوگوں کو بھی اجاڑ دیتے ہیں، ان کے گھروں کو مسمار کر دیتے ہیں۔ اب یہ کیفیت ہے یہاں پورے خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں، اور جو ہماری سویلین حکومت ہے وہ ہز ماسٹرز وائس کے طور پر کہتی ہے کہ جو حکومت ہے وہ مارنگ کو تو غدار شاید نہیں کہ سمجھتے، اب وہ اختر مینگل کو تقریباً کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ لڑنا، اس کو ختم کرنا۔ اب آج کے دن سے یہ ہمارا بیانیہ ہے۔ ہمیں کن کن کاموں پہ یہ لگا رہے ہیں، ان کو کوئی شرم بھی نہیں آتی۔ قوم کو قوم سے لڑا رہے ہیں، صوبے کو صوبے سے لڑا رہے ہیں، پاکستان کو پاکستان سے لڑا رہے ہیں، کیونکہ اسی لڑائی میں ان کا فائدہ ہے۔ آج عید کا دن ہے، میں زیادہ جلی کٹی باتیں نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن کیا کریں، مجھے تو بلکہ آج میں تھوڑا سا خوش بھی ہوں کہ جو کرک ہے اس پہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کوئی
کے ذریعے سے چلتا ہے، جس میں انسانوں کی وہ نہیں ہوتی شمولیت، بلکہ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سارے طرف سے جمع کرتے ہیں، اور پھر آپ جو سوال کریں اس کا وہ جواب دے دیتے ہیں. اور یہ گوگل سے زیادہ تیز، زیادہ مؤثر چیز آ گئی ہے. شاید گوگل بھی پیچھے رہ جائے. گوگل میں تو پیچھے انسان بیٹھ کے جواب دے رہے ہوتے ہیں، یا وہ ٹیپ شدہ جواب ہوتے ہیں. یہ تو آپ کو نے سوال کیا اور یوں چٹکی بجائے تو پوری فائل آپ کو کہتے یہ اس ایشو پہ یہ فائل ہے، دیکھ لیں، یہ جواب ہے، دیکھ لیں. تو وہ شاید چھا بھی جائے. انڈیا نے اس پہ پابندی لگا دی ہے، کیونکہ انہوں نے اس کا کیا نام ہے اس کا، ان کے جو وزیر اعظم ہے اس کا باجا بجا دیا ہے. پھر RSS کو بھی بالکل ننگا کر کے رکھ دیا ہے، کیونکہ جو سوال ان سے پوچھتے ہیں انہوں نے اس کا جواب دینا ہے. وہ آدمی نہیں ہے، وہ مشینیں ہیں جو ایک ایک چیز کو، پوری دنیا کی ہر چیز کو اچھالتی ہے، کھنگالتی ہیں. جو ان کی کیلکولیشن بنتی ہے اور جو فیکٹس اینڈ فگرز آتے ہیں اس کی بنیاد پہ وہ اس کا جواب کڑک سے آپ کو دے دیتے ہیں. یہاں سے کسی نے سوال کیا کہ پاکستان کا ایماندار لیڈر کون ہے، تو مجھے اس سے کوئی نہیں سوچا کہ انہوں نے کس کے بارے میں کیا کہا، لیکن ایک بات پہ وہ ان کا جواب یہ ہے کہ وہ جاوید ہاشمی ہے، جس کے اوپر کوئی بڑا الزام نہیں لگ سکا، جس کی اپنی ساکھ ہے. اب یہ میرے لیے تو عید کا تحفہ ہے، جو مجھے خوشی ہوئی ہے کہ مجھے گلہ رہتا تھا سوشل میڈیا سے بھی، تمام ان سے بھی، کہ بھئی یہ ہماری باتوں کو آگے نہیں لے آتے، ٹی وی بھی ہم پہ بند ہے، ہر چیز بند ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ جو مشینی نظام ہے وہ کسی کا ساتھی نہیں ہے. وہ جو ہے اس میں سے سچ ہی نکلنا ہے. H2O ڈالیں گے تو پانی ہی نکلے گا. اس لیے ایک سائنسی نظام انہوں نے بنایا ہوا ہے، تو اس کے لیے میں کسی کا شکر گزار بھی نہیں ہوں، نہ کروک والوں کا، نہ وہ جو انٹیلیجنس ہے آرٹیفیشل، تو وہ اس کا کس کا شکریہ ادا کریں گے. وہ تو ان کا مالک جو ہے کے خلاف بھی بات پوچھیں گے اور مشینیں چل پڑیں گی، سارا جواب نکال کے دے دیں گی آپ کو. تو میں شکر گزار ان کا نہیں ہوں، اپنے ملک کے لوگوں کا ہوں جنہوں نے میرے بارے میں ایک رائے رکھی ہوئی ہے، اور مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آج وہ رائے جو ہے کنکلیوڈ ہو کر مشینوں کے اندر ڈالی گئی، اور جواب اس کا یہ نکلا کہ مجھے خوشی دے گیا، اور میں اس کو عید کا تحفہ سمجھ رہا ہوں، خوش بھی ہوں. بس لیکن یہ ایک عارضی بات ہے، اگرچہ میرے لیے عارضی نہیں ہے، پرماننٹ ہے. مجھے ساری عمر الزامات ڈالے گئے مجھ پر
ہر میڈیا کے چینلز نے، ٹی ویوں نے، کیونکہ جب میں ایک اختلاف کرتا ہوں فوجیوں کے خلاف، جرنیلوں کے خلاف، تو میرا وہ آ کے کپڑے کیوں نہ اتاریں لوگوں کے سامنے؟ لیکن سچ کیا نکلے گا؟ سچ وہ ہے جو اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے بتا دیا ہے. تو اب مجھے پرواہ نہیں ہے، مزید جتنی اور بھی گالیاں، برا بھلا، یہ وہ کہتے رہیں، مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں ہے. ایک لحاظ سے یہ جو کیلکولیٹ کر کے چیزیں نہیں کیا ہے انہوں نے، یہ حقائق کو جمع کیا ہے، حقائق کا رزلٹ یہ نکلا ہے، تو میں خوش ہوں. یہ بات تو ایک اس لحاظ سے یہ ہے کہ میری پرسنل جو ایگو تھی وہ ہرٹ ہوتی تھی روزانہ. اب مجھے ہرٹ وہ نہیں ہونی چاہیے. مجھے پتا ہو، کیا پتہ لگ گیا کہ میرے بارے میں کیا رائے ہے اور قوم کیا رائے رکھتی ہے، میری اس میں شہرت کم ہو یا زیادہ، اس کی مجھے پرواہ نہیں ہے. تو میں آتا ہوں پاکستان کے مسائل کے بارے میں، اور اپنے بچوں کو، ان کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے جو ایفرٹس ہونی چاہیے ان کی طرف، وہ ان کے اندر سیدھی سی بات ہے. ابھی وہ کہہ رہے ہیں جی یہ نہریں جو ہے جو وہاں چولستان میں بنائی جا رہی ہیں، تو یہ اس میں زرداری بھی انوالو ہے، فلانا بھی انوالو ہے. اس بات کو بھی چھوڑ دیں، پہلے چیک تو کریں. اگر اس کا پاکستان کو فائدہ ہے ایز اے ہول، کسی کو ناراض کیے بغیر، تو آپ بسم اللہ کریں. قوم کو آپ نے بالکل اس پہ بھی لڑانا ہے. کس کو زمینیں ملیں گی؟ وہ مل چکی ہیں. باقی تو آپ لوگ توقع نہ رکھیں، عام آدمی، وہ مل چکی ہیں. اب وہ نہریں بنا کے لے جائیں گے. آج عید کے دن بھی موضوع یہی رہا. یہاں ملتان میں اور سندھ میں، کراچی میں اور لاہور میں لوگوں نے سوال یہی پوچھا ہے کہ اور یہ جو تنازع اٹھ کھڑا ہوا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے ہمیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پورا، اگر مینڈیٹ کا حق جنہوں نے عوام نے دیا تھا وہ اسمبلی ہوتی، وہ فیصلہ کرتی، تو پھر قوم کو چپ کرنا پڑتا. اب یہ آپ ایک طرف لڑائی کرا دیتے ہیں، دوسری طرف تنازع نئے کھڑے کر دیتے ہیں، اس سے پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے. اور وہ یہ، میں عید کے دن یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا لفظ جو ہے اس کو متنازع نہ بنائیں، خدا کے لیے اس کو متنازع نہ بنائیں. اور یہ بنا رہے ہیں ہمارے جرنیل. باقی یہ سیاستدان، جن کو سیاستدان لوگ کہتے ہیں تو کہتے رہیں، میں تو ان کو سیاستدان کہتا بھی نہیں ہوں اور ہے بھی نہیں. اس لیے پھر جا کے یہ چیزیں دیکھ کے جب لوگوں سے ملتے ہیں، وہ میں آپ اندازہ کریں، آج ایک ورکر کہہ رہا تھا، کسی نے سوال کیا کہ 9 مئی میں اگر عمران خان کہہ دے کہ میں ہوں، میں تھا، ہے ایسے جھوٹی بات انہوں نے ایک طریقے سے، تو اس آدمی نے کہا کہ میں تحریک انصاف میں نہیں ہوں، لیکن میں کہوں گا عمران خان کی بات پر توجہ نہیں دیں، یہ کبھی بھی نہیں تھا. 9 مئی کے اندر یہ خود انہوں نے 9 مئی بنایا ہے، اور بنایا بھی ہمارے انہی جرنیلوں نے ہے. اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں پاکستان کا. 9 مئی ان کا بنا بنایا ایک منصوبہ تھا جس کے اوپر
बेगुनाह लोग बैठे हुए हैं, 2 साल तक किसी को 1.5 साल हो गया है जेलों के अंदर, उनके जो वर्षा है वो बेचारे धक्के खा रहे हैं और वो आराम से, उनका मुकदमा भी अभी शुरू भी नहीं करता, वो भी नहीं करते। कोर्ट मार्शल करना क्या, जो बाजवा साहब हैं उनके खिलाफ होना चाहिए था कोर्ट मार्शल, वो नहीं करेंगे। वो फैज हमीद के ऊपर उसको अरेस्ट जरूर कर लिया है, लेकिन आज तक तो उसका भी कार्रवाई जो है फौजी अदालत में इनिशिएट भी नहीं हो सकी। ये सब हमसे झूठ बोला जा रहा है, कौम आपको झूठा समझती है और आप अपने आप को सच्चा साबित करना चाहते हैं। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वालों से सवाल कर लें, आपको जवाब मिल जाएगा, नहीं तो कोई और पूछेगा उनसे कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान तोड़ने में मुलव्वस है या नहीं। इंटेलिजेंस एजेंट्स वाले से हमने वो तो बाद में पूछेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वालों से। हम खुद जानते हैं कि आप जिम्मेवार हैं, इसलिए बस कर दें, इन आदतों से हट जाए, पाकिस्तान बच जाएगा, पाकिस्तान का कुछ भी नहीं होगा। थैंक यू।